أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قابل احترام معزز بزرگوں عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کو خصوصاً اور پوری انسانیت کو عموماً
اسلام کی شکل میں جو دین عطا فرمایا ہے، اس دین نے انسانیت کے ہر رشتے کو عزت دی ہے اور ہر تعلق کو مضبوط بنیادوں پر استوار کیا ہے۔ اسی طرح معاشرتی زندگی کو خیر و سلامتی کا گہوارہ بنانے کے لیے اہم ترین اور واضح ترین اصول اور ہدایات عطا فرمائے اور بندوں کو حکم دیا ہے کہ ان ہدایات کی روشنی میں جو حقوق ایک دوسرے کے تم پر عائد ہوتے ہیں، ان حقوق کی ادائیگی کی طرف متوجہ رہو، حقوق کو ادا کرو۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک خوبصورت معاشرہ، ایک خوشگوار معاشرہ اس وقت قائم ہو سکتا ہے جب بندے الہی قوانین اور الہی اصولوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کے حقوق کو بھی ادا کریں اور بندوں کے حقوق کی تکمیل کے لیے بھی جدوجہد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین معاشرے کے لیے جو اصول اور جو قوانین بتائے ہیں، پیش فرمائے ہیں، انہی اصولوں میں سے ایک اہم ترین اصول پڑوسیوں کے حقوق سے متعلق ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں بھی ہدایت کی گئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بار بار تاکید فرمائی۔ حاضرین کرام، ہم جانتے ہیں کہ انسان کی اخروی کامیابی کا تعلق اس کے ایمان سے ہے۔ پڑوسیوں کے حقوق کی اہمیت کا اندازہ بھی سے لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے حقوق کی ادائیگی کو ایمان کا حصہ بلکہ ایمان کا تقاضا قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا اور جو شخص آخرت کے دن پر ایمان رکھتا، فلیحسن الی جارہ، اسے چاہیے کہ اپنے پڑوس کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا گیا کہ فلیکرم جارہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، آخرت پر جس کا ایمان و یقین ہو، اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے، اس کا احترام کرے، اس کے ساتھ مہربانی سے پیش آئے۔ فلیکرم جارہ، اپنے پڑوسی کا اکرام کرے۔ تو جس شخص کے پاس اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو، جس کا اللہ پر ایمان ہو، جس کا آخرت پر ایمان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اس کے برعکس اس مفہوم کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو معلوم ہوگا کہ جو شخص پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، جو پڑوسیوں کا اکرام نہیں کرتا، گویا کہ اس کا اللہ پر ایمان نہیں، گویا کہ اس کا آخرت پر ایمان نہیں۔ اسلام نے اہل ایمان کو یہ ہدایت دی ہے کہ ہم ایسے مومن بنے کہ جس سے اس کا پڑوسی خوش ہو، ہماری صحبت سے ہمارے پڑوسی راضی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا وجود ہمارے پڑوسیوں کے باعث زحمت بن جائے، ہمارے وجود سے انہیں تکلیف ہو اور یہ سوچنے لگے، یہ تمنا کرنے لگے کہ کاش یہ یہاں سے چلے جائے، اور جب ہمارے اس مقام سے، اس گھر سے نکلنے کا، رخصت ہونے کا موقع ہو تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے پڑوسیوں کو ایک طرح سے سکون محسوس ہو، خوشی محسوس ہو کہ اچھا ہوا یہ یہاں سے چلے گئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس قسم کے پڑوسی اگر ہمارے ساتھ ہوں گے، یعنی ہمارے پڑوسی ایسے ہوں کہ جن کی ایذا رسانیوں سے ہم عاجز آ گئے، جن کی وجہ سے ہماری زندگی تنگ ہو چکی ہو، ہم بھی یہی تمنا کریں گے کہ کاش یہاں موجود نہ ہو، ہم یہ دعا کریں گے کہ کاش یہاں سے چلے جائیں، ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس قسم کے پڑوسیوں سے اللہ کی پناہ مانگنی ہی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم برے پڑوسی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ موجود ہیں، اللہم انی اعوذ بک من جار السوء،
اے اللہ میں برے پڑوسی سے، تکلیف دینے والے پڑوسی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو اسلام ہمیں یہ ہدایت دیتا ہے کہ ہم ایسے پڑوسی نہ بنیں جس سے لوگ پناہ محسوس کریں، جس سے لوگ بچنا چاہیں، جس سے دور رہنے میں اپنی عافیت سمجھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اچھا پڑوسی نصیب ہو جائے اس کے لیے سعادت ہے، خوش قسمتی کی علامت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے آپ نے فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی سعادت میں اضافہ کرتی ہیں، اس کی خوش قسمتی اور سعادت کی علامت ہے۔ 4 من السعادہ، 4 چیزیں خوش قسمتی کی سعادت کی علامت ہے۔ المرأة الصالحہ، پہلی چیز نیک بیوی، ایک شوہر کے لیے سعادت اور خوش قسمتی۔ اور فرمایا والمسکن الواسع، کشادہ گھر جس میں اس کی ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، آرام دہ اطمینان بخش گھر، یہ آدمی کی خوش قسمتی ہے، سعادت ہے۔ اس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجار الصالح، نیک پڑوسی ہو تو جس شخص کا پڑوسی نیک ہے وہ شخص خوش قسمت ہے۔ یعنی ہمیں اگر نیک پڑوسی میسر آ جائے تو ہم خوش قسمت ہیں، سعادت مند ہیں۔ اور والمرکب الحنی، ایسی سواری جو مشقت میں ڈالنے والی نہ، آرام دہ سواری۔ ان 4 چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ آدمی کی سعادت کی علامت ہے۔ اس کے برخلاف یہی چیزیں اگر خراب ہوں، انہی چیزوں میں اگر برائی ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شقاوت کی، بدبختی کی، بدنصیبی کی علامت ہے۔ 4 من الشقاوہ، حضور نے فرمایا کہ 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہے۔ ان میں سے ایک الجار السوء، برا پڑوسی اپنے پڑوسیوں کی بدبختی اور بدنصیبی کی علامت ہے، شقاوت کی علامت ہے۔ والمسکن الضیق، تنگ گھر جس میں اس کی ضرورتیں پوری نہ ہوں، یہ اس کے لیے بدبختی کی علامت ہے۔ والمرأة السوء، بری عورت، بری بیوی جس سے شوہر تنگ ہو، عاجز ہو، شوہر کے لیے بدبختی کی علامت ہے۔ اسی طرح ایسی سواری والمرکب السوء، جو آرام دینا ہو، جس سے تکلیف اور مشقت ہوتی، اس کا سفر تنگی سے گزر رہا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی بدبختی کی علامت۔ تو ان الفاظ میں آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک پڑوسی کو، نیک صالح پڑوسی کو خوش قسمتی کی علامت اور برے پڑوسی کو بدبختی اور شقاوت کی علامت قرار دیا ہے۔ اس وجہ سے پوری امت مسلمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کی ہدایت ہے کہ ہم ایسے پڑوسی بنیں کہ جو اپنے پڑوس کے لیے سعادت کا ذریعہ ہو، خوشی کا ذریعہ ہو، سکون کا ذریعہ ہو۔ اس کے لیے جو تفصیلی ہدایات ہیں انشاءاللہ آج کے جمعے میں، اگر ممکن ہو سکا تو اگلے جمعے میں بھی آپ کے سامنے وہ ساری تفصیلات، پڑوسیوں کے حقوق کی اہمیت جو قرآن کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کی ہے۔ قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اب احسان کا ذکر ہو رہا ہے کہ کن کن لوگوں کے ساتھ احسان ہونا چاہیے، کن لوگوں کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے، کن کے حقوق کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاکِین، مسکینوں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، فرمایا کہ والجار، پڑوسیوں کے ساتھ۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑوسیوں کے حقوق بیان فرمائے۔ اس پر گفتگو سننے سے پہلے اپنا اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، اس تعلق اپنے تصور میں لائیے کہ ہمارا تعلق کیا ہے اور اسلام اور قرآن اور حدیث کا مطالبہ کیا ہے۔ قرآن نے فرمایا کہ پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ احسان کرو، ان کے حقوق ادا کرو۔ والجار، پڑوسیوں کے ساتھ، ذی القربیٰ، وہ پڑوسی رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، والجار الجنب، وہ پڑوسی اجنبی بھی ہو سکتے ہیں، غیر رشتہ دار ہو، کوئی دوسرے ہو۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ فرمایا کہ پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو۔ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے مراد کیا ہے، احسان کیا ہے، ان کے حقوق کیا ہے؟ احادیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دیگر لوگوں کے حقوق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑوسیوں کے حقوق بھی بیان فرمائے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث میں آپ کے سامنے عرض کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق المسلم علی المسلم ست، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حق ہے، ایک مسلمان پر دوسرے مسلمانوں کے 6 حقوق ہیں۔
پہلا کیا ہے؟ اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تم کسی سے ملو، مسلمان سے ملو تو سلام کرو، یہ حق ہے اس کا۔ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب وہ دعوت دے تو دعوت قبول کرو۔ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، اگر وہ تم سے خیر خواہی چاہے تو خیر خواہی کرو۔ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، جب وہ چھینکے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے تو آپ اس کے لیے رحمت کی دعا کرو۔ وَإِذَا مَرِضَ فَعُودُهُ، جب وہ بیمار ہو جائے تو عیادت کرو۔ وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ، اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک۔ یہ جو فرمایا حق المسلم علی المسلم، فرمایا کہ تمام مسلمانوں پر تمام مسلمانوں کے 6 حقوق ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان مسلمانوں میں ہمارا پڑوسی لازماً شامل ہے، تو مسلمانوں کے حقوق کے اندر خود اس پڑوسی کا حق بھی شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کامن حدیث ہے، ایک عام حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب للمؤمنین، کہ تم مومنوں کے لیے، والمسلمین مسلمانوں کے لیے وہی پسند کرو، کما تحب لنفسک، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، ولأہلک، جو تم اپنے گھر والوں کے لیے پسند کرتے ہو، اور وکرہ لہم ما تکرہ لنفسک واہل بیتک، اور اہل ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے وہی ناپسند کرو جو تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو۔ یعنی جو چیز تمہیں پسند ہے وہی تمہیں دوسرے مسلمانوں کے لیے پسند کرنا چاہیے، جو چیز تمہیں پسند نہیں ہے دوسروں کے لیے بھی اسی چیز کو ناپسند کرنا چاہیے۔ یہ کہنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکن مؤمنا، اب تم مومن بنو گے۔ یعنی مومن ہونے کے لیے، ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کے لیے وہی چیزیں پسند کریں جو ہم اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے پسند کرتے ہیں۔ جو چیز مجھے پسند نہیں ہے، میرے گھر والوں کے لیے پسند نہیں ہے، حضور نے فرمایا تم دوسرے مسلمان اور دوسرے اہل ایمان کے لیے پسند نہ کرو۔ یہی چیز پڑوسی کے لیے بھی شامل ہے کہ ہم پڑوسیوں کے لیے وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ یہ پڑوسیوں کے حقوق کی ترتیب دلانے والی حدیث۔ اگلی حدیث میں، ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وجابر من جاورک بالاحسان، جو تمہارے پڑوس میں ہیں ان کے ساتھ احسان کے ساتھ برتاؤ کرو، حسن سلوک کرو، یعنی تم ایک بہترین احسان کرنے والے پڑوسی بنو۔ فرمایا تکن مسلمان، تک تم مسلمان بنو گے۔ ان دونوں احادیث میں آپ دیکھیں ایمان کسے کہا جاتا ہے، مومن کون ہے، مسلم کون ہے، اس کی وضاحت کی گئی کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کے لیے وہی پسند کیا جائے جو تمہیں اپنے لیے پسند ہو۔ اور ایک حدیث میں باقاعدہ پڑوسی کے الفاظ کا ذکر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ، اپنے پڑوس کے ساتھ احسان کر، حسن سلوک کر، تکن مؤمن، تب تو مومن بنے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف نصیحتیں فرمائیں اس میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ تم اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو گے تب تم مومن بنو گے۔ یہ احادیث بتاتی ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے، یا پھر ایمان کی تکمیل یہ ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ آپ پڑوسیوں کے حقوق کی جب بات آتی ہے، حقوق کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جتنی چیزیں، خاص کر میں نے جو پہلی حدیث بتائی اس حدیث کو آپ سامنے رکھیں۔ تمام مسلمانوں کے جو حقوق ہیں ان میں سے اس پڑوسی کا بھی حق۔ فرمایا کہ جب تم کسی اپنے پڑوسی سے ملو تو سلام کرو۔ پڑوسی کو سلام کرنا یہ پڑوسی کا حق ہے۔ ایسا نہ ہو کہ دیکھ لیں، نظر انداز کر دیں، بے دلی کے ساتھ سلام کریں، نہیں۔ سلام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خوشی پھیلائی جا رہی ہے۔ سلام کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم کثرت کے ساتھ سلام کو عام کرو گے تو تمہارے دلوں میں محبت پیدا ہو۔ تو پڑوسی کو سلام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ محبت پیدا کرنے کی نیت ہو، محبت بڑھانے کی نیت سے پڑوسی کو سلام کیا جائے، برائے نام رسمن نہیں۔ السلام علیکم کہتے نکل گئے، نہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑوسی سے ملاقات ہو اسے سلام کریں۔ پڑوسی کا ایک حق ہے کہ اگر وہ دعوت دے اپنے گھر پر کسی کام پر تو فعجیب ہو، اس کی دعوت کو قبول کیا جائے، کسی بھی قسم کی دعوت ہو، بشرطیہ کہ شریعت کے خلاف نہ۔ دعوت قبول کرنا پڑوسی کا حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ من ترک الدعوہ فقد عصى اللہ ورسولہ، جس نے ایک مسلمان کی دعوت کو ترک کیا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ تو دعوت کو قبول کرنا یہ بھی پڑوسی کا حق ہے۔ اور اس حدیث میں پڑوسی کا ایک حق یہ بیان کیا گیا کہ وَإِذَا مَرِضَ، اب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کی جائے، پڑوس میں کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کی جائے، اس کی خیریت معلوم کیا جائے، اور اس کی کوئی ضرورت ہو تو ضرورت پوری کرنے کی کوشش کی جائے۔ بیمار ہو تو مریض کی عیادت کرنا۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہوں، یہ اس کے حقوق ہیں۔ اگر پڑوس میں کسی کا انتقال ہو جائے، ایک تو جنازے میں شریک ہوں اور دوسرا گھر والوں کے ساتھ تعزیت کی جائے، ان کے حوصلہ بڑھایا جائے، انہیں ڈھارس بتایا جائے، انہیں کہا جائے کہ ہم تمہارے غم میں شریک ہیں، انہیں محسوس ہو کہ ہمارے گھر میں جو حادثہ ہوا ہے اس سے ہمارے پڑوس کے لوگوں کو بھی تکلیف ہوئی۔
یہ چیز پڑوسیوں کے حقوق کو واضح کرنے والی چیز ہے۔ اسی طرح کسی مصیبت میں کوئی پڑوسی کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کی مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، اسے کوئی ضرورت ہو، مالی ضرورت ہو تو مالی ضرورت کی تکمیل کرنے کی کوشش کی جائے، قرض کی ضرورت ہو تو کبھی قرض کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے، قرض دینے کی کوشش کی جائے۔ گھر میں کوئی چیز بنتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی باریک چیزیں بیان فرمائی ہیں پڑوس کے حقوق کے سلسلے میں۔ گھر میں کوئی کھانا بنا ہے، سالن بنا ہے اچھا سا، تو سالن میں کچھ پانی کا اضافہ کر لو، کچھ سالن گھر میں بھیج دو، سالن کم ہے تو کچھ پانی کا اضافہ کر لو، شوربہ بڑھاؤ اور پڑوس کے گھر میں بھیجو۔ کوئی اچھی چیز بنی ہو خاص کر وہ اچھی چیز پڑوس کو بھیجنے کی کوشش کی جائے۔ یہ چیزیں کیا ہیں؟ محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ پڑوسیوں کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، ان کی رضا اور ان کی خوشی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ پڑوس کے گھر میں اگر کوئی خوشی ہوئی ہو، شادی بیاہ کا موقع ہو، ان کے بچوں کو، ان کے گھر والوں کو کسی موقع پر کامیابی حاصل ہوئی ہو، امتحانات کے موقع پر، کسی کمپٹیشن کے موقع پر ان کے گھر میں کسی بچے نے کامیابی حاصل کی تو انہیں مبارکبادی دی جائے، شادی بیاہ کے موقع پر مبارکبادی دی جائے۔ اور کیسے مبارک ہو؟ بس اتنا نہیں، بڑی گرم جوشی کے ساتھ یہ ذہن میں رکھیں کہ پڑوسیوں کی خوشی میں شامل ہونا، انہیں مبارکبادی دینا، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کی خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں، انہیں خوش کرنا چاہتے ہیں، ان کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے جب مبارکبادی دی جائے تو بڑی گرم جوشی کے ساتھ، بڑی خوش دلی کے ساتھ، اس گرم جوشی کے ساتھ انہیں مبارکبادی دی جانی چاہیے، گویا کہ خود یہ خوشی ہمارے گھر میں ہوئی، یہ کامیابی گویا کہ ہمیں حاصل ہوئی۔ پڑوسی کو محسوس ہو کہ ہماری خوشی سے ہمارا پڑوسی خوش ہے، اسے محسوس نہ ہو کہ ہماری خوشی سے، ہماری کامیابی سے یہ جل رہا، ایسا نہ ہو۔ بڑی گرم جوشی کے ساتھ مبارکبادی دی جائے، اس کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ پڑوسیوں کی، مسلمانوں کی محبت حاصل کرنے کے لیے ایک نسخہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہدیے دینا، تحفے دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تہادو، ایک دوسرے کو ہدیے دیا کرو، تحابو، تمہارے دلوں میں محبت پیدا ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں۔ محبت کرنے کے جو بھی اسباب ہو سکتے ہیں ان اسباب کو اختیار کیا جائے۔ ایک سبب ہے کہ تحفے دیا۔ پڑوسی کا حق یہ ہے کہ ہم مختلف مواقع پر انہیں تحفے دیں، ہدیے دیا کریں۔ تہادو، تم ہدیے دیا کرو، تحابو، تمہارے دلوں میں محبت پیدا ہوگی، ایک دوسرے سے الفت پیدا ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ تہادو، ہدیے دیا کرو، فإن الهدیۃ تذہب وحر الصدر، فرمایا کہ تم تحفے دو گے تو یہ ہدیہ تمہارے دلوں کی تنگی کو دور کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ کسی وجہ سے اختلافات پیدا ہو گئے، کسی وجہ سے دوریاں پیدا ہو گئی، رنجشیں پیدا ہوگی، تحفے دیا کرو، ہدیہ دیا کرو، پڑوسیوں سے رنجشیں ختم ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات خاص کر خواتین کے لیے ایک اچھا موقع یہ ہے، گھر میں کوئی چیز بنتی ہے، کھانا پکتا ہے، سالن بنتا ہے، کوئی اچھی میٹھی چیز بنتی ہے تو وقتاً فوقتاً شوہروں کی طرف سے انہیں اجازت ہو اور وہ اپنے پڑوس کو تحفتاً کھانے پینے کی چیزیں بیچتے رہا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، خاص کر خواتین سے مخاطب کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پڑوسن سے تمہیں کوئی ہدیہ ملتا ہے، یہ نہ دیکھو کہ وہ ہدیہ چھوٹا ہے یا بڑا، کسی ہدیے کو، کسی تحفے کو دیکھ کر حقیر نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی عورت پڑوسن سے بھیجی گئی ہدیے کی چیز، تحفتاً دی گئی چیز کو حقیر نہ سمجھے۔ وَلَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسَنَ شَاةٍ، چاہے بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو، بکری کے قدموں میں نیچے جو کھر ہوتا ہے وہ کھانے والی چیز نہیں، استعمال کی چیزیں، پھینکنے کی چیز ہے۔ اتنی حقیر چیز بھی اگر تحفتاً دی جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اصل چیز وہ جذبہ ہے جو اس تحفے کے پیچھے ہے۔ ہم یہ نہ دیکھیں کہ پڑوسن میں جو چیز دی ہے وہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے، ہم یہ دیکھیں کہ اس نے تحفہ دیا، اور تحفہ قابل قدر چیز ہوتی ہے، تحفہ محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ جس جذبے سے تحفہ دیا گیا اس جذبے کی قدر کرتے ہوئے اس تحفے کو قبول کرنا چاہیے۔ ہر شخص اپنی استطاعت کے بقدر دوسروں کو تحفہ دیا کرے۔ تو خواتین بھی اس معاملے میں آگے آ سکتی ہیں، آگے آنا چاہیے تاکہ پڑوسیوں سے تعلقات بہتر سے بہتر۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ ان کے حقوق کو ادا کرنا، اور ایک یہ ہے کہ انہیں تکلیف میں مبتلا ہونے سے بچانا۔ ہم اپنے آپ کا جائزہ لیتے رہیں کہ خدا نخواستہ کہیں ہم سے اپنے پڑوس کو تکلیف تو نہیں ہو رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، آخرت پر ایمان رکھتا ہو، فلیحسن الی جارہ، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ وہیں انہی الفاظ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا اور فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ،
جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، آخرت پر ایمان رکھتا ہو، وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف میں مبتلا نہ کرے، انہیں ایذا نہ دے. لا یؤذی جارہ، پڑوسیوں کو ایذا نہ دے. عربی زبان میں جو ایذا کا جو لفظ ہے یہ چھوٹی ہلکی تکلیف کو کہا جاتا ہے. بڑی بڑی تکلیف نہ دے، یہ نہیں فرمایا بڑی تکلیف تو دینا ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بتاتا ہے کہ ہلکی تکلیف بھی نہ دے. اپنے گھروں کا جائزہ لیں، اپنا اور اپنے پڑوسیوں کا جائزہ لیں. کیسی معمولی چیزیں جس کی وجہ سے ہمارے درمیان میں تعلقات میں خرابی پیدا ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف دینے کو ایمان کے خلاف قرار دیا. ہمیں سوچنا چاہیے، کیا ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ پڑوسی ہمیں تکلیف دے، ہمارے راستوں میں رکاوٹیں کھڑی کرے؟ جب ہم یہ پسند نہیں کرتے اپنے لیے تو ہم دوسروں کے لیے کیوں پسند کر رہے ہیں؟ آپ غور کر کے دیکھیں، معمولی چیزوں پر ہمارے تعلقات اپنے پڑوسیوں سے خراب ہوتے ہیں. راستوں میں گاڑیاں کھڑی کر دینا، کار کھڑی کر دینا، بائک کھڑی کر دینا، سائیکل کو راستے میں لا کر کھڑا کر دینا، گھر کی چیزوں کو، ڈبوں کو یا پھر مختلف چیزوں کو سامنے لا کر رکھ دینا، راستے میں لا کر رکھ دینا تاکہ پڑوسیوں کو تکلیف ہو، یا پھر غیر شعوری طور پر احساس ہی نہیں کہ اس سے پڑوسیوں کو تکلیف ہو سکتی. راستوں کے حقوق اسلام نے بیان فرمائے. اپنے گھر کے کچروں کو پڑوسیوں کے گھر میں ڈھکیل دینا، گھر کی صفائی ہوئی کوڑا پڑوس کے گھر میں ڈال دیا، گھر کے پانی کو پڑوس کے آنگن میں پھینک دینا، راستوں میں جوتے چپل رکھ دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا جائزہ لے کر دیکھیں، سوچے تو معلوم ہوگا کیسی چھوٹی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہماری جانب سے پڑوسیوں کو تکلیف ہو رہی. گھر میں بچے شور مچاتے ہیں، گھر کے سامنے شور مچاتے ہیں، پڑوس میں بیمار ہو سکتے ہیں، بوڑھے ہو سکتے ہیں، غیر مسلم ہو سکتے ہیں، انہیں تکلیف ہوتی ہے. ہمارے بچوں کے ذریعے سے شور شرابے کی وجہ سے تکلیف. نہیں، بچوں سے نہیں، گھر میں بچوں کا شور شرابہ کتنی زور سے اچھل کود ہو رہی ہے کہ نیچے رہنے والوں کو، اوپر رہنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے. گھر میں ٹی وی دیکھ رہے ہیں، والیوم اتنا بڑھا دیا گیا کہ پڑوسیوں کو تکلیف ہو رہی ہے. ان سب چیزوں کا جائزہ لینے کی ضرورت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک بتاتے ہیں کہ گھر میں کوئی چیز پک رہی ہو، اس کی خوشبو پڑوس میں پہنچ رہی ہو تو اس سے بھی تکلیف ہو سکتی ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو چیز گھر میں بن رہی ہے اسے دوسروں تک بھی پہنچا دیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر میں پھل لا رہے ہو آپ لوگ، پھل لاتے ہوئے کوشش یہ کریں کہ پاس پڑوس میں کوئی غریب پڑوسی، ان کے بچوں کی نگاہ ان پھلوں پر، اس فروٹس پر نہ پڑے. ان کے دل میں خواہش پیدا ہوگی اور انہیں تکلیف ہوگی. یا تو چھپا کر لاؤ یا پھر اس میں سے کچھ دے دیا کرو. اور چھپا کر لانے کے بعد بھی ایسا نہ ہو کہ کھانے کے بعد چھلکے باہر پھینک دیے گئے اور پڑوسیوں کو محسوس ہو رہا ہے کہ پاس والوں نے فروٹس کھائے. اس حد تک باریکی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف پہنچنے سے بچانے کی تاکید کی. ایک اہم ترین واقعہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک واقعے کا وہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک شخص کے گھر میں چوہے بہت زیادہ ہو گئے. وہ پریشانی محسوس کر رہا تھا تو اسے کسی نے مشورہ دیا کہ گھر میں ایک بلی پال لے تاکہ چوہے ختم ہو جائیں. تو اس شخص نے کہا، آپ سوچ کر دیکھیں پڑوسیوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے ایک اسلامی روح کس حد تک سوچنے کی دعوت دیتی ہے. اس نے کہا کہ اگر میں اپنے گھر میں بلی پالتا ہوں تو بلی کی وجہ سے، بلی سے ڈر کر چوہے بھاگ جائیں گے میرے گھر سے نکل کر، وہ پڑوس کے گھر میں پہنچیں گے. جب مجھے چوہے اپنے گھر میں پسند نہیں تو میں پڑوس کے گھر میں چوہوں کو کیسے پسند کر سکتا ہوں؟ آپ تصور کر سکتے ہیں؟ اسلام یہی روح، یہی سوچ پیدا کرنا چاہتا ہے کہ پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانے سے اس حد تک بچنے کی کوشش کی جائے. کسی نہ کسی طرح کوشش یہ کریں کہ پڑوسی تکلیف میں مبتلا نہ ہو. محترم حاضرین کرام، یہ جو احادیث میں نے آپ کے سامنے بتائی یہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کس کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے. ہم الحمدللہ نمازی بھی ہیں، ہم حاجی بھی ہیں، عمرے پر عمرے بھی کرتے ہیں، مختلف دینی جماعتوں سے ہمارا تعلق ہے، ہم تحریک سے وابستہ ہیں، دعوت و تبلیغ سے وابستہ ہیں، اقامت دین کا کام کرنے والے ہیں، بڑی بڑی نیکیاں کرنے والے ہیں. اور یہ سب ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے پڑوسیوں کے حقوق کے سلسلے میں جو تعلیمات بتاتی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے غور کر کے دیکھیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کے معاملے میں ہمارا کیا ہے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر ہمارا عمل ہے جس کا تعلق پڑوسیوں سے متعلق، جس کا تعلق پڑوسیوں سے؟ غور کر کے دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک بتاتے ہیں کہ اگر آپ میری محبت میں یہ کام کرتے ہو تو آپ کو پڑوسیوں کا حق ادا کرنا چاہیے. پڑوسی کا حق ادا کرنا، پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنا، اس کے ساتھ احسان کرنا، انہیں تکلیف میں مبتلا نہ ہونے دینا، یہ حب نبی کا تقاضا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حب رسول کے دعوے کے ساتھ کتنے کام ہم کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں، آپ کو معلوم ہوگا کہ حب نبی کیا، حب نبی کے تقاضے کیا.
ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا، کہ آپ وضو کر رہے ہیں. صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی عقیدت تھی، اتنی محبت تھی کہ وضو سے آپ کے جسم کو لگ کر جو پانی گر رہا ہوتا تھا اسے اپنے ہاتھوں میں لیتے تھے اور اپنے چہروں پر مل لیا کرتے تھے. فجعل اصحابہ یتمسحون بوضوئہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے وضو کے گرتے ہوئے پانی کو لیتے تھے اور اپنے چہروں پر مل لیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا من حملکم علی ھذا، ما حملکم علی ھذا، یہ جو کام تم کر رہے ہیں کس چیز نے اس پر آمادہ کیا، کیوں ایسے کر رہے ہیں؟ میرے جسم سے گر رہا لے کر چہرے پر مر رہے، کیوں ایسا کیوں کیا آپ نے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ حب اللہ و رسولہ، اللہ کی محبت میں ہم یہ کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کی محبت میں ہم یہ کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو بات بیان فرمائی ہے اسے اچھی طرح ذہنوں میں رکھنے کی ضرورت ہے. محبت رسول کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سرہ ان یحب اللہ و رسولہ، جس شخص کو یہ بات پسند ہو یا کہ جو شخص یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے اور اللہ کے رسول سے محبت کرے، یعنی جو اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہو، جو اللہ کے رسول سے محبت کرنا چاہتا ہو. ساتھ میں ایک اور بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ او یحبہ اللہ و رسولہ، یا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ فلیصدق حدیثہ اذا حدث، جب بات کرے تو سچ بولے. ولیؤدی امانتہ اذا اؤتمن، جب امانت اس کے پاس رکھی جائے تو امانت میں خیانت نہ کرے، امانت داری کا لحاظ رکھے. اور فرمایا ولیحسن جوار من جار، اپنے پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو، یا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تم سے محبت کرے، حضور نے فرمایا اسے چاہیے، تمہیں چاہیے کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو. پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک نہیں، تحریک کا کام کر رہے ہیں، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں، پڑوسی کی نگاہ میں آپ اچھے نہیں، ہم دنیا بھر کی نیکیاں کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حب نبی کا تقاضا نہیں ہے. رسول سے محبت ہے تو دیگر نیکیوں کے ساتھ لازماً اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی ہے کہ ہو سکتا ہے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنے کے نتیجے میں ہماری وجہ سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچنے کے نتیجے میں ہماری یہ بڑی بڑی نیکیاں ضائع ہو جائیں، ہمارا حج، ہمارے عمرے، ہماری خدمت، ہماری دعوت دین سارے ضائع ہو جائیں. اس بات کا خطرہ ہے. ایک عورت کا ذکر کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. فرمایا گیا کہ ایک عورت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھتی، فرائض تو ادا کرتی ہی ہے، راتوں میں تہجد پڑھتی ہے، نوافل ادا کرتی ہے، کثرت کے ساتھ نوافل ادا کرتی ہے، زکات تو دیتی ہی ہے، صدقہ و خیرات کرتی ہے، غریبوں میں پیسے بانٹتی ہے، خدمت کرتی ہے، لیکن اپنی زبان اور ہاتھ سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ماشاءاللہ وہ تو نمازی ہے، وہ تو جنت کے اونچے مقام پر ہوگی. آپ سے کہا گیا کہ وہ نمازی ہے، صدقہ و خیرات کرنے والی ہے، نوافل کی کثرت کرنے والی ہے، لیکن جیسے ہی آپ سے کہا گیا کہ پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے اپنی زبان سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہی فی النار، وہ جہنم میں جائے گی، وہ جہنم میں جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا لا خیر فیہا، اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں. نمازی ہے، ہو سکتی صدقہ و خیرات ٹھیک ہے، لیکن تکلیف پہنچا رہے اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے پڑوسیوں کو، لا خیر فیہا، اس میں کوئی خیر نہیں. وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دوسری عورت کے بارے میں ذکر کیا گیا، کہا گیا کہ ایک عورت ہے جو صرف فرائض پڑھتی ہے، بہت زیادہ نوافل وغیرہ کا اہتمام نہیں، لیکن فرائض کی پابندی کرتی ہے، زکات ادا کرتی ہے اور چھوٹا موٹا خیرات کر لیتی ہے، بہت زیادہ خیرات میں آگے نہیں، لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو، ساتھ میں رہنے والوں کو تکلیف نہیں دیتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی الجنہ، وہ جنت میں جائے. کیا معلوم ہوا؟ نوافل کی کثرت، صدقہ خیرات کی کثرت اگر پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانے کے ساتھ ہو تو اس کی کثرت آخرت میں فائدہ دینے والی نہیں، یا پھر نہ وہ جہنم میں جائے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کے حصول کے لیے صرف فرض کی ادائیگی کافی نہیں ہے، معصیت اور نافرمانیوں سے، غلطیوں سے، تکلیف دینے سے بچنا بھی ضروری ہے، پڑوسیوں کی ایذا رسانی سے بچنا بھی ضروری ہے. اس کے بغیر کوئی عورت جنت میں نہیں جا سکتی. ہاں، یہاں عورت کے بارے میں پوچھا گیا، کیا مرد اگر تکلیف دے تو جنت میں چلے جائیں گے؟ مردوں کے لیے چھوٹ ہے؟ نہیں. یہاں عورت کا ذکر اس لیے آیا کہ سوال ہی عورت کے بارے میں کیا گیا تھا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی مرد کے بارے میں سوال کیا جاتا کہ ایک مرد ہے، نمازوں کا پابند ہے، نوافل ادا کرتا ہے، بہت زیادہ خیر کے کام کرتا ہے، لیکن پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، تو جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہوتا ہوا فی النار، وہ جہنم میں جائے گا، لا خیر فیہ، اس میں کوئی خیر نہیں. عورت ہے اس لیے جہنم میں جائے گی نہیں فرمایا گیا،
بلکہ پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانے کے نتیجے میں وہ جہنم میں جا رہی ہے، چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو۔ پڑوسیوں کو اگر تکلیف پہنچائی جائے گی زبان اور ہاتھ سے تو پھر جنت سے محرومی کا اندیشہ ہے، خطرہ۔ اور ایک شخص اچھا ہے، ایک شخص بہتر ہے، اس کی دلیل اس وقت ہو سکتی ہے جب پڑوسی اسے پسند کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک صحابی نے آ کر پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف لی اعلم انی احسنت و اسأت، میں کیسے معلوم کروں کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ بتائیے کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں، یہ معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا سمعت جیرانک یقولون قد احسنت فقد احسنت، جب تم اپنے پڑوسیوں کو یہ کہتے ہوئے سنو کہ تم اچھے ہو، یہ اچھا ہے، یعنی آپ کے پڑوسی آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہے تو تم اچھے ہو۔ وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ قَدْ أَسَأْتَ فَقَدْ أَسَأْتَ، جب تم لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنو، پڑوسیوں کو یہ کہتے ہوئے سنو کہ تم بہت برے ہو، یعنی پڑوسی تمہیں پسند نہیں کرتے، تم پڑوسیوں کی نگاہ میں برے ہو تو پھر تم برے ہو۔ یعنی وہ پڑوسی جو خود اچھے ہیں، اچھے پڑوسی، حقوق ادا کرنے والے پڑوسی، وہ پڑوسی اگر اپنے پڑوس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اچھے نہیں ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں بھی ہم اچھے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم اچھے ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معیار بتایا کہ پڑوسی ہم سے خوش ہوں، پڑوسی ہم سے راضی ہوں۔ یہ جو احادیث ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں، ان ہدایات کو سن کر صحابہ یہ سمجھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید فرمائی ہے پڑوسیوں کے حقوق کے سلسلے میں، ایسا محسوس ہونے لگا تھا صحابہ کو کہ شاید ان پڑوسیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری وراثت میں حصہ دار بنا دیں۔ گویا کہ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دیگر ہدایات کے ساتھ ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کر رہے ہیں، اتنی مرتبہ تاکید کر رہے ہیں کہ صحابہ یہ کہنے لگے کہ ہمیں ایسا لگا کہ کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کو ہماری وراثت میں حقدار قرار دیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار، کہ جبریل علیہ السلام بار بار مجھے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی نصیحت کرتے رہے، اتنی مرتبہ نصیحت کی آپ رضی اللہ عنہ، آپ علیہ السلام نے، جبریل علیہ السلام نے، حتی ظننت انہ سیورثہ، یہاں تک کہ میں سمجھنے لگا کہ ان قریب وہ ان پڑوسیوں کو ہمارا وارث کر دے۔ یعنی گویا کہ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے پڑوسیوں کو خونی رشتے کے برابر قرار دیا۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ پڑوسیوں کے حقوق کی کتنی اہمیت اسلام کے اندر، ان سب چیزوں کو سامنے رکھیں اور اپنا اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے اس کا جائزہ لیں۔ ان آیات کی روشنی میں اپنے ایمان کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے پڑوسیوں کے ساتھ اس میں سلوک کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو، احادیث کو سمجھنے اور ان آیات کی روشنی میں اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو سمجھنے، ادا کرنے اور ایذا رسانیوں سے خود کو بھی بچانے، دوسروں کو بھی محفوظ رکھنے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام وصل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين المهديين خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعلى مزين المنبر والمحراب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلى كامل الحياء والإيمان أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وعلى ولديه السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله عنها
وعلى عميه المكرمين بين الناس أبي عمارة الحمزة وأبي الفضل العباس رضي الله عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله عنها، وعلى عميه المكرمين بين الناس أبي عمارة الحمزة وأبي الفضل العباس رضي الله عنهما، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة وسائر المهاجرين والأنصار والتابعين الأبرار الأخيار إلى يوم القرار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله تعالى يذكركم وادعوه يستجيب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر.